آپ تعلیم و تدریس کی فیلڈ سے منسلک ہیں تو اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ ایجوکیشن کی فیلڈ میں جانے کا آغاز تو بہت سال پہلے ہو گیا تھا. 1994 میں آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی کریئر. تو کوئی ایسی دو چار چیزیں جو آپ نے اب تک اپنے پروفیشنل ایکسپیرینس میں آبزرو کی؟ سورس ایلوکیشن پلس ٹیچرس ٹریننگ بہت ضروری ہے. تو اس میں گورنمنٹ کو رول پلے کرنا چاہیے کہ ہمارے جو اسکولز ہیں، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، وہاں پہ اگر ریسورسز کی کمی ہے تو وہ بجٹ ایلوکیشن جو ہے وہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اس کی اسیسمنٹ کریں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کے ایکسپیرینس سے، جن کی زندگی کے تجربے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، نصرت احمد حمدانی صاحبہ، ہم ان سے یہ جانیں گے کیونکہ ان کا تین جو ہے نا ڈومینز میں ان کا ایکسپیرینس ہے. ایک تو یہ ایجوکیشنسٹ ہیں، پچھلے 26 سال سے ایجوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً پچھلے 15 سالوں سے یہ مینجمنٹ کی ڈیفرنٹ لیڈنگ پوزیشنز پہ کام کر چکی ہیں اور آج کل یہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہیں. سافٹ سکلز پہ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سکھا رہی ہیں. ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایجوکیشن کی فیلڈ کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا، اس کے چیلنجز کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو یوتھ ہے جو بہت زیادہ اپنے آپ کو انسرٹن محسوس کرتی ہے، جس کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اپرچونٹیز نہیں ہیں، ہم آگے ایکسل نہیں کر سکتے، انہیں یہ کیا میسج دیں گی، کیا پیغام دیں گی؟ اور بنیادی جسے آپ کہہ لیں کہ مسٹیک ہماری تھنکنگ میں، ہمارے مائنڈ سیٹ میں کیا ہے جس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. السلام علیکم نصرت صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تھینک یو سو مچ ہیونگ می. ویلکم میم. ویلکم میم. آغاز یہاں سے کروں گا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ 26 سال سے آپ تعلیم و تدریس کی فیلڈ سے منسلک ہیں، تو اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور کب آپ نے سوچا کہ آپ نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں جانا ہے؟ ایجوکیشن کی فیلڈ میں جانے کا آغاز تو بہت سال پہلے ہو گیا تھا. 1994 میں آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی کریئر when I have been chosen as teacher in the Punjab school, where I was like taught for 4 years. اس کے بعد unfortunately اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ in 1999 میں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر مجھے جو ہے تھوڑا سا اپنے کریئر کو پرسو کرنا پڑا. تو میں نے پھر بیکن ہاؤس ہیڈ آفس جوائن کیا. وہاں سے پھر میں نے اپنی ایجوکیشن امپروو کی. میں نے ایم اے ایجوکیشن کیا، ایم اے ای ایل ٹی کیا، اسی طرح ایم اے اردو کیا. پھر لیٹر آن میں نے ایجوکیشن لیڈرشپ میں، مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا. اسی میں پھر میں نے ایم فل کو پرسو کیا. تو دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر. میم، ایجوکیشن کی فیلڈ میں آپ نے اتنا عرصہ کام کیا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2-3 میجر جو پرابلمس ہیں یا جن کو چیلنجز ہم کہیں، جن کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ہم ان سے تھوڑا پیچھے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں نے جو اب تک کام کیا ہے اس کے اکارڈنگلی اگر میں دیکھوں تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جب ہم کام کریں گے تو ہم کلب کریں گے نالج اور سکلز. نالج اور اسکل کا جب ہم کلب کرتے ہیں تو اس سے ہم بچوں کی لیٹ سے کہ 10-11 ایئر میں ہمیں ان کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرنے چاہیے کہ ان کا رجحان کس طرف ہے. ہم لوگ ود آؤٹ رجحان جو ہے نا ان کو بس پڑھاتے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں کریئر کاؤنسلنگ بھی نہیں ہے. کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے، مطلب وہ پھر لنک ہو جائے گی نا. 9th-10th میں جب بچہ جائے گا تو پھر ہم اس کو کریئر کاؤنسلنگ میں لے کے جائیں گے. لیکن جب ہم رجحان کی طرف نہیں دیکھتے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہی جو پچھلے 50-60 سالوں سے ہمارا سلیبس ہے اسی کو ہم پرسو کر رہے ہیں. نہ اگر ہم لینگویج کی بات کریں تو ہم اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتے. اگر ہم میتھ اور سائنس کی بات کریں تو ہم جو کانسیپٹ بیسڈ لرننگ ہے یا انکوائری بیسڈ لرننگ ہے اس پہ کام نہیں کرتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بچوں کا رجحان کا پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ ہاف ہارٹڈلی جو ہے وہ میٹرک تک چلے جاتے ہیں یا او لیول اے لیول کر لیتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو 30-35 سال پہلے جو ہے ایم بی ایس کی ایک لاٹ آئی، پھر اس کے بعد انجینئرس کی آئی، پھر ڈاکٹرز کی آئی.
اور اب اگر آئی ٹی ایکسپرٹ کی دیکھ لیں تو یہاں پہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ مس میچ ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بچے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو انہیں نہ جابس ملتی ہیں، نہ وہ اسکلڈ ہوتے ہیں کہ اتنے کہ وہ اپنا کوئی کام کریں، کیونکہ ان کی وہ ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی ایکچولی انسٹیٹیوٹس میں جہاں پہ ویئر دے ور اسٹڈنگ. میم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انسٹیٹیوشن اس میں کیا اپنا رول پلے کر سکتا ہے جس سے ان کی وہ ٹریننگ ہو جائے کہ ان کا اور یعنی اکیڈیمیا کا اور انڈسٹری کا جو ایک گیپ ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جتنے بھی بچے انرولڈ ہو رہے ہیں گورنمنٹ کو اپنے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے ان کو انفارمیشن دینی چاہیے کہ ہمیں اتنی امپاورڈ جو اسکلڈ ہیومن ریسورس ہے وہ چاہیے انڈسٹری کو. اس کے اکارڈنگلی جب ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوں گے تو بچوں کو پھر اس کے مطابق بچوں کی ڈفرینٹ برانچز بنائی جائیں گی. ان برانچز میں جب اف دے آر لرننگ تو پھر ان کو جب وہ وہاں سے فری ہوں گے تو ان کی کنزمپشن ہو جائے گی انڈسٹری کے ساتھ. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ انڈسٹری میں کتنی ضرورت ہے، کس فیلڈ میں ضرورت ہے. اگر آپ مکینیکل انجینئرنگ کی بات کر لیں تو میں ایسے بچوں کو بھی جانتی ہوں جو گولڈ میڈلسٹ ہیں، لیکن جیسے ہی وہ گولڈ میڈلسٹ ہو کے مارکیٹ میں آئے تو مکینیکل انجینئرنگ کی جاب نہیں تھی. تو وہ اتنے ڈسہارٹ ہوئے، پھر وہ میرے پاس بھی آئے، وہ کئی اور لوگوں کے پاس بھی گئے، انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں. اس کے بعد 16 سال کی یا 18 سال کی تعلیم کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ جو گیپ ہے یہ ایک تو اداروں کو جو جہاں پہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے اور دوسری طرف گورنمنٹ کو آپس میں کوآرڈینیشن میں آنا چاہیے تاکہ جو بچہ پڑھ کے یا اسکلڈ ہو کے جا رہا ہے تو وہ اس کو کہیں نہ کہیں جاب مل سکے یا وہ کہیں نہ کہیں اپنی سروسز دے سکے. میم مینجمنٹ کی فیلڈ کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے بے شمار اداروں میں ایز اے سی ای او یا COO لیڈنگ پوزیشنز پہ آپ نے کام کیا، تو یہ آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا اور اس میں آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ کوئی ایسی چیز جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ اس میں جی میں اگر اپنی بات کروں تو جیسے میں بیکن ہاؤس ہیڈ آفس میں رہی ہوں تو ان کا ایک پروجیکٹ ہے دی ایجوکیٹرز. اس کی جب ہم ایویلیویشن کے لیے اسکولز میں جاتے تھے تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ ٹیچر جو ہیں وہ ایز لاسٹ چوائس جو ہے اس پروفیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں. جب وہ ایز لاسٹ چوائس اس پروفیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ جو ایک انٹرسٹ اور آپ کا بیک گراؤنڈ نالج جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ ایک بہت بڑا گیپ کریٹ ہوتا ہے جو ریئل کلاس روم اور بچوں کی ایجوکیشن کو متاثر کرتا ہے. نمبر 1 تو یہ کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹیچرز ٹریننگ بہت ضروری ہے بیفور سینڈنگ دیم ٹو دا ان ریئل کلاس روم. تو اور پھر اس کے بعد ان سروس ٹریننگ. اگر ہمارے ٹیچر لگاتار کلاسز میں پڑھا رہے ہیں تو ان کی کنٹینیوس ایویلویشن ہونی چاہیے تاکہ وہ جو گیپ ایگزسٹ کر رہا ہے ان کے نالج میں اور ان کی ڈلیوری میں وہ بچوں کو متاثر نہ کرے. کیونکہ وی آر ناٹ ڈیلنگ ود لائک ٹیبل کرسی میز، وی آر ڈیلنگ ود ہیومن بینگ. تو ہمیں جو ٹیچر کی کنٹینیوس پری اینڈ ان سروس ٹیچرس ٹریننگ ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے. ایک تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو بھی اور اسی طرح سے گورنمنٹ کو بھی انکلکیٹ کرنا چاہیے. دوسرا جو ہے مینجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں مینیجر ہیں تو آپ جو ہے ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے، ریسورس ایلوکیشن نہیں کر سکتے، بجٹ ایلوکیشن نہیں کر پاتے ہیں اور اب آپ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں کر پاتے ہیں. اگر وہ نہیں ہوتی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کی اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے اور اس ادارے کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ مینجمنٹ کے کورسز کرائے جائیں، اس کے اندر پھر آپ کو یہ سارے ٹریٹس سکھائے جائیں کہ آپ نے کس طرح سے کمیونیکیشن گیپ بہت ایگزسٹ کرتے ہیں، کولیبریشن نہیں کر سکتے. جو 21 سینچری کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہونی چاہیے، آپ کو کولیبریٹ کرنا آنا چاہیے، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جو اچانک سے ایوالو ہوتی ہے تو آپ نے اس میں کس طرح سے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. پھر اسی طرح کریٹیوٹی انوویشن کا دور ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہی پرانی چیزوں کے ساتھ صبح 9 سے 5 کی جاب ہے لیکن اس میں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو ہم نہیں ڈیسائیڈ کرتے، نہ ان کی اچیومنٹ کے پیرامیٹر طے کرتے ہیں. میم آپ کا جو اپنا ادارہ ہے جس کے آپ فاؤنڈر بھی ہیں، CEO بھی ہیں، ہمدانی انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل ایکسلنس، یہ ابھی کرنٹلی کیا کیا سروسز دے رہا ہے؟ اس کو بنانے کے پیچھے کیا ویژن تھا؟ ہاں، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس لمیٹڈ جو ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے سم ٹائم، ناٹ ایوری ویئر لیکن کئی جگہوں پہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو آپ جب دیکھتے ہیں، چونکہ اوور دا ایئر میں نے یہ لرن کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت کام کرنے والا ہے.
جیسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں UN کے، اگر آپ ان کی بات کریں تو 17 گول آئیڈینٹیفائڈ ہیں، لیکن جب ہم اداروں میں جاتے ہیں تو اداروں کے اپنے کوئی طے شدہ جو گولز ہوتے ہیں آپ نے صرف انہیں میں ہی لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ جب میں اپنے ادارے میں آئی ہوں تو میں نے ان گولز کو فوکس کیا ہے، اس میں وومن امپاورمنٹ ہے، اس میں کلین ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی ہے، اس میں سکولز کے جو سکول امپرومنٹ پلانز ہیں، اس میں صرف آپ نے ایجوکیشن کو نہیں دیکھنا، آپ نے واش روم بھی دیکھنے ہیں، آپ نے کلینلینس بھی دیکھنی ہے، آپ نے وہاں پہ ہائیجین بھی دیکھنی ہے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹیچرز کی دیکھنی ہے، پیرنٹس کی گرومنگ دیکھنی ہے، اسٹوڈنٹ کی اوور آل گرومنگ دیکھنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دو کہ یہ بالکل ہٹ کے ایک ٹاپک ہو جائے گا اس پہ، لیکن میں اس کو فوکس کر کے تو میں اپنے ادارے میں یہ کام کر رہی ہوں، اور جہاں جہاں میں جاتی ہوں ان 17 گولز کو فوکس کر کے میں کام کر رہی ہوتی ہوں۔ صحیح۔ اچھا میم، اگر ہم بات کریں اوور آل ایجوکیشن کی بھی اور یا ہمارے ملک کی ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو کوئی ایسی 2-4 چیزیں جو آپ نے اب تک اپنے پروفیشنل ایکسپیرینس میں آبزرو کی جو آپ گورنمنٹ سے کہنا چاہیں، جو آپ کی ایک تجاویز ہوں بینگ این ایکسپرٹ، وہ آپ کیا کہیں گی کہ کن چیزوں پہ ہماری حکومت اگر کام کرے تو وہ چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں؟ اس میں جو 3-4 جو میجر چیزیں ہیں نا، وہی جو میں نے ابھی ریسورس ایلوکیشن کی بات کی کہ دیکھیں جب ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کریکولم ڈیزائننگ کرتے ہیں اور اس کو ہم الائن بھی کر دیتے ہیں کہ انوویشن اس طرح سے آ سکتی ہے، اور انوویشن کے ہم گول آبجیکٹیو سارے ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم ریئل کلاس روم میں آتے ہیں تو اگر ٹیچر از ڈیلنگ وتھ 50 اسٹوڈنٹ تو وہ کس طرح سے ان کو فوکس کرے گی ان کی انڈیویجول لرننگ کو، اور انڈیویجول لرننگ ایک ہوتی ہے کانٹینیوس اسیسمنٹ جو آپ ریئل کلاس روم میں کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے سمیٹیو جب آپ فارمیٹیو کہ اینڈ پہ آپ نے جا کے بچے کی لرننگ کو، لیکن اگر آپ نے ریئل کلاس روم میں جج نہیں کیا تو وہ گیپ پھر بہت براڈن ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ریسورس ایلوکیشن پلس ٹیچرس ٹریننگ بہت ضروری ہے، تو اس میں گورنمنٹ کو رول پلے کرنا چاہیے کہ ہمارے جو سکولز ہیں، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، وہاں پہ اگر ریسورسز کی کمی ہے تو وہ بجٹ ایلوکیشن جو ہے وہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اس کی اسیسمنٹ کریں، اور اس میں کچھ پورشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں۔ اس کی ایک اور ایگزامپل میں دیتی ہوں کہ اگر گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ سمر ویکیشن اناؤنس کر دیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں کیا ہوتا ہے کہ سارے پیرنٹس جو ہیں وہ فیس روک لیتے ہیں، آن دی ادر سائڈ جو ٹیچر ہیں دے آر ڈیمانڈنگ دا سیلری، تو وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ ہے اس نے اپنی پاکٹ سے وہ سیلری نہیں دینی، وہ سیلری نہیں دے گا تو کیا ہوگا، میجر جو ایشو آئے گا وہ سمر ویکیشن کے بعد بہت سارے ٹیچر جو ہیں نا وہ لے آف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جب ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے یا لے آف آپ کرتے ہیں ان کے نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ سے، تو الٹیمیٹلی اس کا جو افیکٹ ہے وہ آپ کی کلاس روم پہ آتا ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہو اس میں پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کو جو ہے ایمفسائز کیا جائے، پھر اس میں ریسورس کے جو گیپس ہیں ان کی اسیسمنٹ کی جائے ریسورس ایلوکیشن میں، پھر اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل جو ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ ہیں اس پہ ایکوپڈ کیا جائے گورنمنٹ سیکٹر کو بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی، یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے جو ہم لوگ ہر وقت، میں بھی اب بات کر رہی ہوں کہ اتنی ساری اسٹریمز چل رہی ہیں ایجوکیشن کی، ہم کیوں نہیں فوکس ہو رہے کہ ہم ایجوکیشن نالج یہ اسکل جو ہیں یہ بچوں کو ایکول لیول پہ دیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو۔ میم ہماری جو یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، اس میں اس کے کافی مسائل ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک انسرٹینٹی کا شکار ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ وہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہماری پلیسمنٹ کیسے ہوگی، اب ہم کہاں پہ جا کے جاب کریں گے، تو اس حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے یہ تو کریئر کاؤنسلنگ کا چیپٹر ہے، لیکن چونکہ بڑے شارٹ ٹائم میں ایک وہ اس کو دریا کو کوزے میں بند کرتی ہوں کہ اس میں یہ کہ ایک تو یہ کہ آپ اپنے جو لنکس ہیں نا وہ میکسیمائز یوز کریں اور ان کے ساتھ آپ ڈسکس کریں انسٹیڈ آف کے اوور تھنکنگ کریں، آپ اپنے دوستوں میں بھی ڈسکس کریں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، پھر اس کی اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں کہ مارکیٹ میں کتنی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور پھر ان اپرچونیٹی کے علاوہ بی پلان بالکل تیار رکھیں کہ اگر آپ کو وہاں پہ کسی بھی وجہ سے آپ ایکسیس نہیں کر پائے یا آپ سکسیزفل نہیں رہے تو سیکنڈ جو پلان ہے وہ آپ کا کیا ہوگا، وہ آپ کا انٹرپرینور کا کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں آج کل آن لائن کورسز ہیں، آن لائن بزنسز ہیں، ان بزنسز کے لیے آپ کو کون سی اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے اس کو ہاتھ میں لے کے پھر پلاننگ شروع کریں، تو آپ جیسے ہی انرولڈ ہوں کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں آپ اگلے 1 سال کی پلاننگ
2 سال کی 3 سال کی, اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے 4 سال بعد کہاں ہونا ہے. صحیح. 4 سال کی جو پلاننگ ہے نا, اس کو پھر آپ پیس مل میں کر کے 2 3 مہینے کی تو بیکورڈ آنا شروع کر دیں کہ آپ کو جو ہے وہ چوتھے سال میں آپ نے یہ اپنے گول ضرور اچیو کرنے ہیں. تو ایک تو یہ کہ گولز, اپنے ریسورس آپ کے پاس کیا اویلیبل ہے, اگر نہیں ہے تو ان کو کہاں سے آپ نے گیدر کرنا ہے. سیکنڈلی یہ کہ آپ نے اوپینین کن سے لینے ہیں, کاؤنسلنگ کن سے کروانی ہے, اور مارکیٹ کیسے ایکسپلور کرنی ہے. تو یہ چیزیں ہیں, اس پہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے جو میرے سیشنز ہیں وہ بنے بھی ہوئے ہیں, اور کچھ میں انشاءاللہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پہ بھی کوشش کروں گی کہ اس پہ ہم پراپر ایک پلان آف ایکشن دے سکیں. میم آپ کی لائف میں تھرو آؤٹ آپ کی انسپریشن کون لوگ رہے؟ میری جو انسپریشن ہے, میں جب بھی بات کرتی ہوں, دیکھیں میں نے جیسے بتایا کہ آئی لیوڈ مائی لائف موسٹ آف دا ٹائم, آئی ایم 50+ ناؤ. تو میرا 26 ایئر جو ہے وہ وداؤٹ لائک مائی ہسبینڈ, اور پھر بینگ سنگل پیرنٹس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ میں نے ان کے بارے میں جب دیکھا کہ 6 سال کی عمر میں والدہ کی ڈیتھ, وہ وداؤٹ فادر دنیا میں آئے, پھر دادا, پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو چچا چلے گئے. تو یہ جو انسپریشن ہے نا, یہ زندگی میں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, سب سے بڑی تو انسپریشن وہ ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں آپ, میرے والد صاحب جو ہیں, میرے والد صاحب نیول آفیسر تھے, تو ان کی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ ہیں, وہ میری ایک لائف کے تھے. اس کے بعد میرے مینٹورز ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا, جن کی وجہ سے آج میں ہوں. تو ون آف دی مینٹور انڈائریکٹلی قاسم علی شاہ صاحب ہیں, کیونکہ ان کی میں نے کافی بکس پڑھی, ان کے میں نے کافی لیکچر سنے, اور انہی لیکچر سے میں نے بہت ساری چیزیں لرن کی. میں نے ان کا وہ دیکھا ہوا ہے کہ جب وہ ایک سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل سائڈ پہ, اور ایک پورا سیشن چل رہا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے پلان کیا کہ میں آگے بڑھوں گا. تو اب میں نے سوچا اگر وہ بڑھ سکتے ہیں تو وائی ناٹ می. تو اس طرح سے بہت ساری شخصیات ہیں, لیکن آپ کسی ایک کو وہ نہیں کر سکتے, لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میم ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آگے فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں, اس کو آپ آگے کس طرح لے کے چلنا چاہتی ہیں؟ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جی دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب سے بھی, اور جتنے میرے لوگ جن کی وجہ سے میں آج یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں, تو میں نے ایک فراز کے شعر کو اپنے ساتھ ٹائی اپ کیا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو میں نے یہ نہیں کہوں گی کہ میں بہت بڑا ایک چینج لے کے آؤں گی, لیکن میں جتنا کام کروں گی اس میں میرا یہ ہوگا کہ جو ادارے ہیں ان کے اندر سکلز, نالج اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا جو ہمارا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق ہو سکیں. پھر دوسرا یہ کہ وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھ کے صرف اسی چیز میں رہتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, یا وہ گوسپ میں رہتی ہیں, تو ان کو ان کے گھروں سے نکال کے اور ان کو آن لائن کورسز کروائے جائیں, تاکہ وہ بھی 55% یا 51% میرا خیال میں ہیں ہماری جو پاپولیشن ہے, تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اسکلفل ہوں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر اسٹوڈنٹ کے لیے ہے کہ ان کے گائیڈنس اینڈ کیریئر کاؤنسلنگ کے جو سیشنز ہیں اس پہ میں کچھ بکس پلان کر رہی ہوں, وہ بکس دوں, اس پہ ان کی ٹریننگ کرواؤں, تاکہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی ڈگری ہاتھ میں لے کے پلاننگ کریں, تو وہ 10-12 سال کی عمر سے, تو اس میں ریئل کلاس روم میں جا کے لیکچرز وغیرہ دیتی ہوں, ٹیچرز کو امپاورڈ کرتی ہوں کہ کیونکہ دیکھیں اگر میں ایک دفعہ لیکچر دے دوں گی لیکن ٹیچر اگر اس کو مانیٹر نہیں کرے گی تو وہ جو بریک ہو جائے گا سلسلہ. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, کافی ساری میں نے پلان کی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہیں ان کو ہم فوکس کر کے چلیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کم گول بنائیں لیکن ان کو فوکس کر کے ان کے مانیٹرنگ میکانزم, ان کے ریسورس, ان کے ٹائم فریم وہ ضرور ڈیسائیڈ کریں. بہت شکریہ نصرت احمد حمدانی صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے سافٹ سکلز کی بات کی, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی, اور کچھ ظاہر باتیں انہوں نے حکومت سے بھی کی, اور بہت سارے مشورے ہماری یوتھ کو بھی دیے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتے ہیں. یہ بہت ساری باتیں ہیں جو صرف باتیں نہیں بلکہ ایک ویلیویبل کہہ لیں کہ ایکسپیرینس ہے, ویلیویبل پریکٹس ہے, جس کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں تو بہت ساری چیزیں بدل سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.